صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلی دفعہ ہمارے ابواب تقصیر الصلاۃ ختم ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم نیا باب شروع کریں گے، نئے ابواب شروع کریں گے، اور یہ جو ابواب ہیں یہ تہجد کے بارے میں ہیں، یعنی بہت سمجھے کہ خوبصورت ابواب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم نماز تہجد کے فضائل، مسائل، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے پڑھتے تھے، کتنے نوافل پڑھتے تھے، کون سی صورتیں پڑھتے تھے، کس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی، تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ان ابواب میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس دفعہ ہم ابھی صرف تھوڑا سا جو تہجد کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے اور اس کے جو تاکید آئی ہے قرآن پاک کے اندر، کیونکہ حدیث تو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو تھوڑی سی تفصیل ہم یہ والی دیکھیں گے، اور اگلی دفعہ ہم باقاعدہ طور پہ حدیث جو ہیں وہ شروع کریں گے۔ تو تہجد کے جو معنی ہیں وہ ہیں نیند توڑ کر اٹھنا۔ قرآن پاک میں رات کے کچھ حصے میں تہجد کی جو تاکید کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں سونے کے بعد اٹھا جائے اور اٹھ کے نماز پڑھی جائے، تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے، اور یہی تہجد کا مسنون وقت ہے جو ہم آگے حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ عشاء کے بعد سو جائیں اور پھر آدھی رات یا اس کے بعد یا رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اٹھ کے نماز پڑھیں، تو اس کو کہتے ہیں نماز تہجد۔ تو اسی کی تفصیلات جو ہیں ان ابواب کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز تہجد جو ہے علماء کے نزدیک امت کے لیے تو نفل ہے اور مستحب ہے، یعنی پسندیدہ چیز ہے کہ اس کو پڑھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز واجب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لازماً پڑھتے تھے، اس لیے بعض علماء نے اس کو سنت بھی کہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے تو اس کو انہوں نے سنت قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی یہ نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ تو قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تاکید فرمائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی آپ کے لیے ایک مزید اضافی چیز ہے، فضل ہے اللہ کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے مقام محمود پر فائز فرمائے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بلند ترین مقام جو ہے وہ عطا فرمائے روز محشر میں۔ تو مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ بلند ترین، بلند و بالا مقام ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا روز محشر، اور تمام مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، یعنی یہ علماء نے اس کی تعریف بیان کی ہے، تفاسیر کے اندر یہ آئی ہے۔ اور اسی طرح ایک بات جو لکھی گئی ہے کہ یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اس دن لوگوں کی، جو بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی آپ کو اجازت دے گا کہ آپ جائیں اور ان کو جا کے نکال لیں۔ وہ طویل حدیث ہے، سجدے میں پڑے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اٹھیں گے، پھر لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، اور ایسا کئی مرتبہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ مقام شفاعت کبریٰ بھی ہے، اور یہ بلند و بالا مقام ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملے گا؟ تہجد کے ذریعے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ، اور امت کے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف آیات نازل کی ہیں، اس میں سے سورہ ذاریات کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ یہ جو لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، متقین لوگ جنت کے چشموں میں، باغوں میں عیش کر رہے ہوں گے، اللہ ان کو جو کچھ دے رہا ہوگا وہ لے رہے ہوں گے، لیکن یہ تھے کون؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ محسنین تھے۔ اور محسنین کی تعریف اللہ نے کیا بیان کی ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں رات کو تھوڑا سوتے تھے، یعنی رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔
یعنی ان کی صفت یہ تھی کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ متقین بھی کہہ رہا ہے اور محسنین بھی کہہ رہا ہے، یعنی نیک لوگوں کی صفات کے اندر یہ ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اللہ نے خود جو سورہ مزمل کے اندر فرمایا کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ اخلاق کا تزکیہ کرنے، نفس کا تزکیہ کرنے اور اللہ کے راستے میں صبر اور استقامت کی قوت فراہم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ مزمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ رات کو آپ کھڑے رہیں آدھی رات یا اس کو کچھ کم کر لیں، اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ مطلب یہ کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ رات کو اپنے نفس پہ قابو پا کے اٹھ جائے، نیند توڑ کے اٹھ جائے، تو وہ اپنے نفس کی باقی خواہشات کا زیادہ اچھا طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے اور نفس کو زیر کر سکتا ہے اور صبر و ثبات اس کے اندر زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جب اٹھ کے قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے اسی کے اندر ہی آتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیل، آگے جا کے سورہ مزمل کے اندر ہی آتا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تو رات کا وقت جو ہے وہ بڑا ٹھہراؤ کا وقت ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کی کیا لیں ڈسٹربنس نہیں ہوتی، تو انسان تسلی سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ رات کو پڑھتے تھے، جہاں استغفار کی آیات آتی وہاں استغفار فرماتے، جہاں کوئی دعا کی بات آتی دعا کرتے، جہاں کوئی شکر کی آیت آتی وہاں شکر کرتے، یعنی اس انداز میں رات کو رک کے اٹھ کے قرآن پڑھا جائے کہ قرآن کو رسپانس دے رہے ہوں، ہم قرآن کو اپنا جو جواب ہے ہم ساتھ ساتھ دے رہے ہوں اور اچھی طرح سمجھ کے پڑھ رہے ہوں، تو ظاہر ہے اس قرآن کا پھر دل کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور کردار کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر جو عباد الرحمن کی صفات بتائی ہیں نا کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں، تو اس کے اندر یہ آیت بھی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور راتیں جو ہیں وہ سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یعنی تہجد کے اگر ہم فضائل پہ جائیں، یا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اس کی اتنی فضیلتیں اور اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں مجاہدین کا ذکر کیا ہے اور جنگ احد کے پہ تبصرہ ہے، جنگ بدر پہ بھی اس میں تھوڑا سا تبصرہ ہے، وہاں پہ جو صفات اللہ نے بتائی ہیں مومنین کی اور مجاہدین کی، تو یوسف اصلاحی صاحب لکھتے ہیں آسان فقہ کے اندر کہ ان کی صفات میں جو اللہ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 17 میں بتایا ہے کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ صابر ہیں، سچے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور مستغفرین بالاسحار، تہجد پڑھتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یعنی مومنین کی یہ صفات ہیں، یہ امتیازی اوصاف ہیں جو انہیں کفر کی الغار کے مقابلے میں جما کے رکھتے ہیں، ان کو استقامت عطا کرتے ہیں، انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں حق کا بول بالا کرنے والے جو مجاہدین تھے، ان کے پاس مال تو بہت کم تھا، ان کی تعداد بھی کم تھی، زمانے جنگی بھی کم تھا، لیکن ان کے پاس یہ صفات تھیں، اور اس کی بنا پہ وہ 313 مجاہدین جو تھے وہ 1000 سے زیادہ پہ غالب آئے۔ تو گویا یہ ساری جو ہم دیکھ رہے ہیں، مختصر ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے اندر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تہجد کی ترغیب دی ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھارا ہے کہ پڑھیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو ان کی زبان مبارک سے وہ کہتے ہیں جو میں نے پہلے کلمات سنے وہ یہ تھے کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم شب میں نمازیں پڑھو، تو تم ہر خطرے سے سلامت جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ یہ صفات اگر تمہارے اندر ہوں گی تو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد ہے، رات کی پڑھے جانے والی نماز ہے۔ تو اور پھر یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے کہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھے پکارنے والا، جو پکارے تو میں اس کی سنوں، جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، اور مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ تہجد کے بہت سارے فضائل ہیں اور اصل میں دیکھیں تو بہت سارے فوائد ہیں۔ تو تہجد کا اہتمام ہمیں کیسے کرنا ہے، اس کے طریقے کیا ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، انشاءاللہ ان سب کو ہم اگلے باب میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تہجد کی نماز کی، اور اس کی لذت عطا فرمائے، اور اس کا شوق بھی عطا فرمائے، اور اس کے اہتمام کی اور اس میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔